السلام علیکم ویورز، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کے پروگرام ڈائبٹیز کے اوپر، اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور سے ہم آپ کے لیے جو اسٹوڈیوز ہے وہاں سے یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں فیس بک پہ، اور بعد ازاں آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ ڈائبٹیز پاکستان کا فیس بک پیج ہے، اور کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو انٹریکشن کا بہترین موقع ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ بعد میں ہمارے جو کنسلٹنٹ آج پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب، فیس بک کے جو آپ کے سوالات، کوئریز، کامنٹس ہوں گے ان کو اسٹڈی کر کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جواب دیں گے۔ خواتین و حضرات، دو پروگرام جو ہم نے پچھلے کیے وہ منگل، ایک جمعرات کو کیا تھا، پھر ایک منگل کو کیا تھا، پچھلے منگل کو۔ یہ سیریز جو ہے اس وقت ہم 3 کنسلٹنٹس کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں ڈائبٹیز پاکستان سے۔ ایک پروگرام تھرسڈے کو میں کرتا ہوں ڈاکٹر امتیاز حسن کے ساتھ، 3 بجے بھی پروگرام آتا ہے اور پھر 5 بجے ریپیٹ ہوتا ہے نشر مقرر کے طور پہ۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز پاکستان سے ڈاکٹر جاوید اقبال بھی سیٹرڈے کو شو کرتے ہیں۔ اور فی الحال میرے آج کے مہمان جن کے ساتھ میں پہلے 3 شوز کر چکا ہوں، ایک رمضان سے پہلے، رمضان کی تیاری کے لیے، اور پھر 2 بہت ہی اچھوتے منفرد ٹاپک۔ اب وہ تھے کہ اگر کسی کو حمل کے دوران پتہ چلے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے، جسٹیشنل ڈائبٹیز، اور ڈاکٹر نوید شہزاد جو آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ونس اگین۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر نوید شہزاد نے بہت ہی تفصیل سے بتایا کہ حمل کے دوران جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا اسکریننگ کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق ساری باتیں بہت ہی مربوط طریقے سے۔ اگر آپ نے وہ پروگرام مس کیا ہے تو آپ ہمارا جو ڈائبٹیز پاکستان کا فیس بک پیج ہے اس پہ ویڈیوز کے سیکشن میں جا سکتے ہیں، لائیو پروگرامز کے سیکشن میں جا سکتے ہیں، اور پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر نوید شہزاد کے ساتھ پروگرام جسٹیشنل ڈائبٹیز پہ، حاملہ خواتین میں سامنے آنے والی شوگر کے متعلق، پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز پہ۔ آج ڈاکٹر نوید شہزاد ہم سے اسی موضوع پہ ذرا سا ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ خواتین تھیں جن کو پہلے ڈائبٹیز بالکل بھی نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں معلوم تھی، مگر جب حمل ہوا اور باڈی کے اوپر ایک سٹریس آیا، حمل کا سٹریس، تو پتہ چلا، سامنے نشاندہی ہوئی، آشکار ہوئی، کھل کے سامنے آئی، چھپی ہوئی ڈائبٹیز سامنے آئی کہ حمل کے سٹریس کی وجہ سے اب ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ پھر ڈاکٹر نوید شہزاد نے یہ ہمیں بتایا کہ کچھ لوگوں میں جب حمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی زچگی ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو یہ ڈائبٹیز چھپ بھی جاتی ہے، غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جو خیال نہیں کرتے ہیں ان کی ڈائبٹیز چلتی بھی رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ہم بات چیت آپ سے کر رہے ہیں، کوئی خاتون جن کو پہلے سے ڈائبٹیز تشخیص ہو چکی ہے، اچھا، کیونکہ حمل جو ہے، پریگننسی جو ہے، وہ جیسے ٹین ایج ختم ہوئی، آج کل کی ایج جو ہم شہروں کی بات بھی کریں اور معاشرے کی، 18 سے پہلے تو شادی کا رواج اب تو ختم ہو گیا۔ سو اراؤنڈ دیٹ پیریڈ آف ٹائم ٹو 28-30 کی جو رینج ہے، اس میں اگر کوئی ڈائبیٹک ہو جائے یا بچپن سے ڈائبیٹک ہے تو کیا ان کو حمل ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں کو پہلے سے شوگر ہو، مطلب ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، پہلی طرح کی شوگر یا دوسری طرح کی، ان کو حمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو خواتین جن کو پہلے سے ذیابیطیز کا مرض لاحق ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ایک تو جو ہے شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ شوگر میں کنٹرول میں رکھنے سے کیا مراد ہے
کہ جو ہم کرائٹیریا استعمال کرتے ہیں, جو ہمیں باتیں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی فاسٹنگ جو شوگر ہے, خالی پیٹ جو ہے, وہ 85 سے 110 تک رکھیں, یعنی کہ 85 سے 110 رکھیں. اور جو آپ کی فاسٹنگ ہے مطلب 2 گھنٹے بعد, جو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد ہے رینڈم, ہاں رینڈم, وہ 155 سے کم رکھیں, یا ان کا HbA1c 6 سے 6.5 کے درمیان ہو. یہ ٹارگٹ ہے, اگر ان کا اس رینج میں رہتا ہے تو وہ جا کے ان کے لیے حمل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں کیونکہ لوگ شوگر کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں, پھر یہ ہے کہ جو ہماری گائنیکالوجسٹ ہیں, آبسٹریشین ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس طرف دھیان دیں کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کے لیے حمل مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کیونکہ ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہوتی ہے, باڈی میں پہلے آلریڈی انسولین ریزسٹنس ہے, پھر اسٹریس اسٹیٹ ہے, تو پریگنینسی کو مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ پری پریگنینسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے پیشنٹ کی, اور اس کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, جن میں سے شوگر کا کنٹرول ہونا, وزن کا مناسب ہونا, غذا میں پرہیز, سیر, جو کہ ہم بنیادی طور پہ اپنے مریضوں کو شروع سے بتاتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور پریگنینسی سے پہلے جو ہے انہیں ان پیچیدگیوں کا بھی علم ہونا, شروع سے بتانا ہے کہ اگر آپ نے حمل کو اس کو چلانا ہے اور اس کو نارمل مطلب ڈیلیوری کروانی ہے یا نارمل بچہ ہونا چاہیے, تو اس میں پہلے سے کنٹرول ہونا زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے جب سر پہ آئے گی, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ٹیم ایفرٹ کی طرح کام ہوتا ہے کہ ایک نیوٹریشنسٹ, پھر جو ہے فزیشین یا اینڈوکرائنالوجسٹ یا ڈائبٹالوجسٹ اور گائنیکالوجسٹ, یہ تینوں مل کے کام کریں اور پیشنٹ کو پہلے سے ہی پریگنینسی سے پہلے بتائیں. اگر ہاں جن خواتین کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی یا ذیابیطیز کا مرض کنٹرول نہیں ہے, ان کے ہاں مس کیریجز بہت ہوتے ہیں, ابارشنز بہت ہوتے ہیں, جو کہ پہلی سمائی جو کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر جسے ہم کہتے ہیں اس میں زیادہ ریشو ہے, اور انڈیو ہو جاتا ہے, مطلب کوئی ریزن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو فرسٹ ٹرائمیسٹر یا پہلی سمائی کے مس کیریجز ہیں اس میں جو شوگر کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بعض ایسی تبدیلیاں آتی ہیں بچوں میں کہ وہ پریگنینسی آگے تک نہیں چل سکتی, یا پلیسینٹا یا جو بھی حمل کا پروسیس ہے اس میں ہائی شوگرز جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو, مختلف پیچیدگیوں کی طرف لے کے جاتی ہے, اس لیے وہ کنٹرول ہونا جو ہے اور پریگنینسی کا لمبے عرصے تک چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تہمات اتنی ہیں, توہم پرستی اتنی ہے, غلط فہمیاں اتنی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عورت کے اوپر سایہ ہے, کوئی اٹھرا ہے, اس کی پریگنینسی چلتی نہیں, ابورٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مس کیریج ہو جاتی ہے, بچہ ضائع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو لڑکیاں, جو بچیاں جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, ٹائپ 1 یا ٹائپ 2, اچھا پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ٹائپ 1 زیادہ پریگنینسی میں پرابلم کرتی ہے کہ ٹائپ 2 زیادہ پرابلم کرتی ہے؟ اصل میں جو جنرلی طور پہ کانسیپٹ تو یہی ہے کہ جو ٹائپ 1 والا ہے کنٹرول اچھا نہیں ہوتا, تو اس لیے پریگنینسی کے دوران بھی انہیں زیادہ ویجیلنس رہنا پڑتا ہے. ٹائپ 2 بھی جو ہے اس کے درمیان تھوڑا سا فیمیل کے پاس, کیونکہ اس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں کیونکہ وہ ٹیبلٹس آلریڈی لے رہی ہوتی ہے, اس لیے جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی جو کمپلیکیشن ہے, پیچیدگیاں, وہ تقریباً برابر ہے. اگر دونوں کنٹرول نہیں ہوں گی تو پیچیدگیاں دونوں میں تقریباً برابر ہیں, کیونکہ تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. تو ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ ٹائپ 1 والی شروع سے انسولین کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان شوگر اوپر نیچے بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور کیونکہ بعض فیمیل جب وہ 16-17 ٹائپ 1 والے شروع سے انسولین پہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر انسولین ہوتی نہیں ہے, جسم کے اندر جو لبلبا ہے وہ انسولین بنا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ہمیشہ سے انسولین کی باہر سے ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح اگر گھر میں پانی کی موٹر خراب ہوگی تو ہم میکینک کا ویٹ نہیں کریں گے, کہیں نہ کہیں سے پانی کا انتظام کریں گے. ٹھیک ہے, وہ پانی باہر سے ہمیں خریدنا پڑے, ہم سائے سے لینا پڑے, بالکل اسی طرح ہی ہے. جب اپنا لبلبا کام نہیں کرتا تو ہمیں انسولین باہر سے دینی پڑے گی, اور وہ انسولین مختلف مطلب اقسام ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کیا ہوگا. تھا. وہ ٹیکہ ہی ہوگا, انجیکٹ ہی ہوگا, وہ ٹھیک ہوگا. ابھی کچھ عرصے میں بھی ابھی وہ ٹرائلز کر رہے ہیں, کچھ مطلب کھانے والی بھی دوائی کو شاید اس میں ٹرائلز کے اندر ہیں. ابھی تو زیادہ تر ٹیکے ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے, 1 کا تو آپ نے فرما دیا کہ انسولین ہی چل رہی ہے, ٹائپ 2 کا یہ بتائیے کہ وہ گولیاں لے رہی ہیں, تو اپنی گولیاں جاری رکھیں ہم حمل کے دوران بھی. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ گولیاں ہیں جو کہ سیف ہیں, جن میں سے ایک میٹ فارمن ہے جو کہ گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے ہمارے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے, دوسری جو ٹیبلٹ ہے وہ گلائبیورائڈ ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میٹ فارمن فیمیلز جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 50-50 ہے.
کہ 50% جو خواتین ہیں ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور 50% خواتین کا کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا تو سر یہ آپ بتائیں, آگے چلتے ہیں کہ جو جن کو ڈائبٹیز ہو خاتون کو, ان کو یہ تو ابھی تو حمل کی ہم بات کریں, ان کو شادی سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے کہ چھپا ہی لیں تو بہتر ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بڑی متس ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں ایک وہ تہمات میں لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں اسٹگما جسے ہم کہتے ہیں. ان میں سے ایک ڈائبٹیز بھی اب ریسنٹ ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں. ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس ایسے آتی ہیں کہ جو پہلے سے ڈائبیٹک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنے فیملی والوں کو نہیں بتاتے, سسرال میں نہیں بتاتے, اور یا تو وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حمل نہیں مطلب ٹھہر تھا, یا پھر یہ ہے کہ جب حمل کے دوران وہ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں تو وہ شوگر چیک کرتی ہے تو وہ 300-400 ہو جاتی ہے. جب بچے کا سائز بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے بتاتی ہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے, تو وہ کہتی ہوتی ہیں کہ میرے سسرال والوں کو نہ بتائیں, مجھے پہلے سے شوگر تھی. کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے اتنے مطلب جتنا مرضی ہم علم کو پھیلائیں, لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نارمل نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے جو پروگرامز ہیں ڈفرینٹ جو ہم اپنے فورم سے کرتے ہیں, لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ جینا کیسے ہے. ڈائبٹیز ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو گیا, تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اچھے طریقے سے, چاہے وہ غذا سے ہو, چاہے وہ دوائی سے ہو, چاہے وہ سیر سے ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا بڑے دل سے سوچیں اور بڑے ذہن کے ساتھ سوچیں. اس طرح یہ استما بھی ایک بیماری ہے, تو اس میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دما ہو کسی لڑکی کو تو اس کو پرابلم پریگنینسی کی تو بہت زیادہ نہیں ہوتی, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کنٹرول کیسا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹریس اسٹریٹ ہے تو اس میں دمے میں بھی تھوڑی بہت, جیسے ایپیلیپسی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مرگی ہے تو وہ مرگی والی خواتین یا مردوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے, ان کو تو دورے پڑتے ہیں, ان پہ کوئی اثرات ہوں گے, یہ دوائیاں ہیں, اثرات ہوں گے, وہ لوگ جنوں کے اس طرح کی باتیں کہتے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا ذہن کو وسعت دیں اور بڑا ہو کر سوچیں, اور مریض کی مرض کی بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں بہت ضروری ہے. مطلب میں کافی ساری فیمیل جو ہماری پیشنٹس ہیں وہ یہ آگے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں تو سسرال والوں کو ابھی نہیں بتایا, لیکن مجھے پہلے سے ڈائبٹیز ہے, لیکن میں نے انہیں یہ بتایا کہ مجھے ابھی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ پھر گولیاں لینی پڑتی ہیں ساروں کے سامنے, اور پھر وہ فیمیلس کہتے ہیں کہ ہمیں انسولین نہ لکھی جائے تاکہ ہمارا ضرورت بھی ہے. ہاں ضرورت بھی ہے. تو پھر ہم انہیں کاؤنسل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا مطلب کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں پرائیویسی کا معاملہ ہے تو آپ انسولین لیکن آپ کے لیے ضروری ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ہے میرا خیال ہے ابھی بھی معاشرے میں کہ اگر لڑکی کو تلاش کیا جا رہا ہے شادی کے لیے یا لڑکے کو تلاش کیا جا رہا ہے تو اس کو ڈائبٹیز نہ ہو, یہ دمہ یا مرگی یا اور, تو آج کل آپ بینگ اے کنسلٹنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بیماری ہو اس کو آسان طریقے سے کنٹرول اور مینیج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اس میں جو رول ہے اور یا جو گول ہوتا ہے جو ہمارا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے اپنی بیماریوں کو کنٹرول کریں, اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر دوسروں کو بھی سمجھا نہیں سکتے. شوگر کے مریض کو جب تک اپنی بیماری کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو وہ کسی سے کوئی بحث بھی نہیں کر سکتا, کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ شوگر کس طرح کی ہے, وہ کس سٹیج پہ ہے, کیسے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو وہ جتنا زیادہ وہ اس کے بارے میں اس کو آگاہی ہوگی اور اپنے مرض پہ اس کو کیا کہتے ہیں عبور حاصل ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا. اور ہم تو لوگوں میں آگاہی پھیلانے کا یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سینس ہو اور پتہ چلے کہ یہ ایک ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے کوئی جان لیوا کوئی چیز ہو یا کسی کو کسی سے لگ جاتی ہو. چھوت کی بیماری نہیں ہے, شوگر ہونے کو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس میں ضروری کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیملی میں چل رہی ہے تو فیملی میں بھی ہوتی ہے. تو ہم ایسے بہت سے پیشنٹس دیکھتے ہیں جن کی فیملی میں ڈائبٹیز نہیں ہوتی یا اسکرین نہیں ہوئی ہوتی, تو ان کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو مرض ہونا کوئی کسی کے لیے جینے کا جو حق جو ہے وہ تو نہیں نا, آپ اسے چھین لیں کہ وہ جی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایکول امپلائمنٹ, ایکول میرج اپرچونٹیز, بالکل یہ سب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم اس پہ بات کریں, میں تھوڑی سی کلیئرٹی اور چاہوں گا. ڈائبٹیز اگر کنٹرولڈ ہے تو دین دیر از نو پرابلم, دا پرسن از ایز گڈ اینڈ سیم ایز اینی ادر پرسن. بالکل ایسی. اسی طرح آپ نے کیونکہ دو بیماریوں کا اور نام لیا, دمہ, اور اس میں ایک موقع آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس ایستمیٹکس. یہ خطرناک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, ایمرجنسی ہے. اسی طرح آپ نے مرگی کی بات کی
اس کو بھی ہم اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس کہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ڈاکٹر صاحب، پرائمری، پروگریسو، اگر ہم ان کو انڈر کنٹرول نہ رکھیں اور چھپانے پہ زور دیں، اور دوائیوں کی بجائے اور فزیشین کی بجائے اور اپنے ہسبینڈ یا وائف یا سسرال میں ان کو چھپانے پہ زور دیں، تو زیادہ چانسز ہیں خرابی کے. لازمی بات ہے. دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تو وہ ایک دن یکدم جو ہے وہ ایسے باہر آئے گی کہ جو ہے وہ جان کو جو ہے وہ خطرہ لالے ہوگا. پڑ جائیں. جیسے شوگر ہے، اسی طرح دمہ ہے، اسی طرح مرگی کی بیماری ہے کہ وہ آپ نہیں لیں گے تو یکدم کوئی نہ کوئی ایسا اٹیک ہوگا کہ جس میں پھر جو ہے وہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے پہلے ارلی انٹرونشن ضروری ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے سب سے پہلے آئیں، اس کو ٹریٹ کریں، اور زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو. ڈاکٹر صاحب اگرچہ ہم حمل کی بات کر رہے ہیں، خواتین کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر لڑکے کو ڈائبٹیز ہو، ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، ینگ ایج ہے، کیونکہ شادی کی بات ہو رہی ہے نا، پریگنینسی کی بات ہو رہی ہے، یا دمہ ہو یا مرگی ہو، تو یہ لڑکے جو ہیں ان کا بھی ٹیبو ہے معاشرے میں؟ ان کا کم ہے. لوگ لڑکوں کے اوپر ذرا اب تھوڑا سا لوگ کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فیمیلز کے اوپر زیادہ سٹریس دیا جاتا ہے میلز کے علاوہ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بیماری ہے تو کیا ہوا، اس کے فادر کو بھی تو تھی، اس کے فلانے کو بھی تو تھی. تو اس طرح کر کے ہمارے یہاں مردوں میں کم ہے بنسبت جو ہے وہ عورتوں کے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر لڑکے جو ہیں وہ نہ بھی اپنی بیماری کا خیال رکھیں، ڈائبٹیز کا، تو ان کی میرڈ لائف کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، وہ جو ہے بینگ اے میل اپنے حق زوجیت ادا صحیح کر سکتے ہیں، وہ فرٹائل ہوتے ہیں، یا اگر وہ بھی اپنی ڈائبٹیز کا خیال نہیں رکھے تو ان کو بھی پیچیدگی؟ دیکھیں پیچیدگی تو وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ بچوں میں ہو شوگر، چاہے بڑوں میں ہو، چاہے مردوں میں ہے، چاہے عورتوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو پیچیدگی تو ایک وقت پہ آنی ہے، کیونکہ شوگر نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ پورا کرنا ہے، اور کسی میں وہ پیچیدگیاں ہو سکتا ہے جلدی آ جائیں، کسی میں تھوڑا لیٹ آ جائیں. تو اس لیے پیچیدگیاں تو کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے مرد ہے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، کسی کے اندر بھی. تو لہٰذا مرض کو مرض کی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لو جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، مگر میں ذرا انڈرسٹینڈنگ چاہ رہا تھا اپنی بھی اور ناظرین کی بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون ہیں، ان کی سپوز فرسٹ پریگنینسی کے لیے وہ جا رہے ہیں، میرڈ نیولی ویڈڈ کپل ہے، تو حمل سے پہلے کیا کیا چیزوں کا پرہیز کریں، کیا بلڈ شوگر لیولز رکھیں، اینڈ دین دے کین سیفلی گو انٹو پریگنینسی؟ اس میں ہم نے ابھی پروگرام کی شروع میں بتایا تھا کہ اگر HbA1c 6 سے 6.5 ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر 6 سے بھی کم رکھ سکیں اور مریض کے شوگر کم نہ ہو، جسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، وہ اگر ٹالریٹ برداشت کر سکتی ہے تو اس کو رکھے. دوسرا یہ کہ جو خالی پیٹ شوگر ہے وہ 85 سے 110 ہو، یعنی کہ 85 to 110 ہو. اس طرح کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر 155 سے کم ہو. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ وزن میں بہت زیادہ اضافہ نہ کرے. کھانے کے بارے میں یہی ہیں، وہ والی چیزیں لیں کہ جن میں میٹھا کم ہو، پروٹین لیں، اور وہ والی چکنائی والی غذائیں لیں جس سے وزن نہ بڑھے اور جسم میں کولیسٹرول نہ بڑھے. تو یہ ایک عام طور پہ، اور اپنی ریگولر ایکسرسائز کریں. اگر وہ ان ٹارگیٹس پہ پورا ہوتے ہیں تو وہ سیفلی جا سکتے ہیں پریگنینسی کی طرف. اگر ان ٹارگیٹس پہ پورا نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ان ٹارگیٹس کو اچیو کریں اور اس کے بعد وہ پریگنینسی کے لیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک ٹرم ہے ڈی کے، یعنی کہ مدہوشی یا غنودگی شوگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو جانا، یہ بھی تھوڑا سا بتاتے جائیں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ فیمیلز جن کو اگر حمل ہو گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، اور اگر وہ 200 سے اوپر شوگر جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے یورین کے اندر ایک ٹیسٹ کرائیں جسے کہتے ہیں یورین فار کیٹونز. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کے اندر شوگرز لیول بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، جن میں مختلف قسم کے جو ہے وہ ایسڈز بنتے ہیں جسے ہم ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے ایسیڈوسس ہوتا ہے، مطلب تیزاب کی طرح کے مادے ہوتے ہیں عام زبان میں سمجھنے کے لیے، وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض بے ہوشی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. سانس بھی تیز چلنے اس میں سانس بھی ہو سکتا ہے، بعض مریض بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، بعض کا پیٹ میں درد ہوتی ہے، الٹیاں آنا، گھبراہٹ کا ہونا، اور خدا نہ خاصہ کیونکہ اس میں الٹیاں اور پانی کی کمی ہو جائے گی. جب شوگر زیادہ ہوگی تو جسم سے پانی نکلتا جاتا ہوتا ہے، اس کو یورین زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ آنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ جسم میں کہیں خون کا لوتھڑا جمنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ فیمیلز کو شروع میں بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ کی شوگر 200 سے زیادہ جا رہی ہے اور آپ حاملہ ہیں اور آپ کو پیشاب بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے یا پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گئی ہے تو آپ فوراً ایمرجنسی میں رابطہ کریں یا اپنے فزیشین کو دکھائیں اور آپ اس چیز کو
چیک کروائیں کہ کہیں خدا نخواستہ انہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس تو نہیں ہو رہا. یہ بھی کلیئرٹی مل گئی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر نوید شہزاد یہ بتائیے کہ حمل کے دوران جب گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس چیز پر بڑے زور دیتے ہیں کہ ایک تو خون کی کمی نہ ہو, انیمیا نہ ہو, دوسرا آپ نے فرما دیا بھی شوگر بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ خون کی کمی کو درست کرنے کے لیے, اور پھر ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ میں بچے کا دھڑکن آنی شروع ہو جاتی ہے یا اس کی جو ساخت بن رہی ہے, کس چیز کی ایسڈ کا آپ نے ذکر کیا, کوئی یہ فولک ایسڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے, پھر جو کچھ آئرن لینی ہوتی ہے فولاد, ان چیزوں کا بھی جوڑ بتائیے ڈائبٹیز میں کیا ہے. کیونکہ ذیابیطیز کے ساتھ جو خواتین جن کو حمل ہوتا ہے ان میں مختلف قسم کی پیچیدگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جنہیں ہم کنجینٹل انیملیز کہتے ہیں. مطلب اس میں جو دل کے بچوں کو جو بچہ پیدا ان کو جو بچہ پیدائشی ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی پیچیدگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, جس میں دل کی ہو سکتی ہے, حرام مغز کی ہو سکتی ہیں, جلد کی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہونٹوں کی ہو سکتی ہیں. وہ صحیح عضو بنتے نہیں ہیں کیونکہ شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے اور جو آرگینوجینسس عضو بننے کا عمل ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے فیمیلز کو چاہیے کہ وہ شروع سے فولک ایسڈ لینی شروع کر دیں, ٹھیک ہے. فولک ایسڈ کیا ہوتا ہے, حرام مغز کے جو مسائل ہوتے ہیں جس میں حرام مغز ٹھیک طرح سے نہیں بنتا ہے یا باہر آ جاتا ہے کمر سے, تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو لینا شروع کریں. جو آئرن ہے, آئرن کے بارے میں اب یہ ہے کہ کچھ سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ وہ پہلے آرگینوجینسس کا جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں عضو بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ٹیراٹوجینک ہے, یعنی کہ وہ زیادہ تر پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں. ہاں 3 ماہ کے اندر جو بلکہ فولک ایسڈ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پری پریگنینسی لینا شروع کر دیں, یعنی کہ 3 months بیفور پریگنینسی لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو کنٹینیو کریں ٹل جو ہے وہ جب تک آرگینوجینسس ہو نہیں جاتی. اور اس کے بعد ہم 18ویں سے 22ویں ہفتے کے اندر فیمیلز کا الٹرا ساؤنڈ اسکین کراتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں خدا نخواستہ اس کے بچے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, جسے ہم انیملی اسکین کہتے ہیں. ہمارے یہاں فیمیلز اگر گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہوتے ہیں آپ انیملی اسکین کروا کے آئیں پیچیدگیاں دیکھنے کے لیے کہ خدا نخواستہ کوئی اس میں پیچیدگی نہ ہو شوگر, کیونکہ دل کے مسائل اس میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے چاہیے 18ویں سے 18 سے جو 22واں ہفتہ ہوتا ہے اس میں ایون فیٹل ایکوکارڈیوگرام بھی کرا سکتے ہیں. مطلب بچے کی فیٹل ایکوکارڈ, بچہ جو اندر ہے اس کا بھی, لیکن یہ کیونکہ تھوڑی ایڈوانس چیزیں ہیں تو ہمارے ہاں بھی اتنا اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ انیملی اسکین کرتے ہیں اور پھر وہ چائلڈ جو کارڈیولوجسٹ پہ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہو تو وہ اس سے کنسرن کر سکتا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کنٹرول میں رکھیں جیسا آپ فرما رہے ہیں, کیا کنٹرول ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے اگرچہ پچھلے دفعہ بتایا تھا مگر پھر بتائیں. اب حمل ہے چل رہا اور ڈائبیٹک ہیں, پہلے سے حمل ہو گیا, تو کیا اپنے بلڈ شوگر لیولز مینٹین کریں؟ ہاں اس میں وہی ٹارگیٹ وہی ہوگا ہمارا, لیس دین جو ہے وہ 95 رکھنا چاہیے فاسٹنگ, یعنی کہ خالی پیٹ, اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد اور 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ 140 اور 126 سے کم ہونا چاہیے. وہ ہمارے ٹارگیٹ وہی ہیں. اس میں یہ کہ جو جب پریگنینسی سے پہلے یا اگر فرسٹ پری نیٹل اینٹی نیٹل وزٹ فرسٹ وزٹ ہے جو کہ فیمیل گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہے یا فزیشین کے پاس جاتی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ٹیسٹ کروا لیں مختلف اعضاء کو دیکھنے کے لیے. جیسے دل کے لیے وہ ECG کروا سکتے ہیں, خدا نخواستہ شوگر کی وجہ سے دل پہ کوئی مسائل تو نہیں. اس طرح گردوں کے لیے جو ہے وہ گردوں کے ٹیسٹ جسے ہم RFTs کہتے ہیں وہ کروائیں. والد جو فیمیل جو جن کی پریگنینسی ان کی, تاکہ ہمیں شروع سے پتہ چل جائے. پھر البیومن ٹو کریٹن ریشو ہوتی ہے, یعنی کہ کتنی پروٹین خدا نخواستہ گردوں سے تو نہیں نکل رہی, خارج تو نہیں ہو رہی, تو اس کو ٹیسٹ کروا لیں. ہاں پیشاب. پھر جو ہے وہ جگر کے ٹیسٹ کرائیں, ٹھیک ہے, ALT AST اور جو ہے کیا کہتے ہیں الکلائن فاسفیٹیز جو LFTs ہمارے ہیں وہ کروا لیں. پھر آنکھوں کا کمپلیٹ معائنہ کروا لیں کہ آنکھوں کے پردے میں خدا نخواستہ شوگر کی وجہ سے تبدیلیاں تو نہیں آ رہی. تو یہ ضروری ٹیسٹ ہیں کہ جو پہلے سے ہونے چاہیے. اور ساتھ میں شوگر کے ساتھ کیونکہ مریضوں کو تھائرائڈ کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے تھائرائڈ جو ہے TSH اور T3 اور T4 اور ایون اگر ضرورت ہو تو آپ جو ہے وہ تھائرائڈ اینٹی باڈیز بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ضروری ہیں پہلے کروانے کے لیے, تاکہ خدا نخواستہ اگر حمل کے دوران کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ چیزیں یا تو اب آئی ہیں یا پہلے سے خراب ہو رہی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آ گیا کہ وقت پہ لگایا ہوا ایک ٹانکا بعد میں کے 9 ٹانکوں سے بہتر ہے, یعنی کپڑا جو ادھڑنے لگ جائے تو مسائل زیادہ ہوتے ہیں. تو لگتا ہے لوگوں کو اتنے ٹیسٹ, مگر یہ ضروری ہیں, یہ ضروری ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا
کہ اگر کوئی میٹفارمن کی آپ بڑی سارے گائنیکالوجسٹ سارے ڈائبٹالوجسٹ جو ہیں وہ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ میٹفارمن ایک بنیادی بہت اچھی دوائی ہے. اس کا کوئی تعلق B12 کی کمی سے بھی ہے؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کو یہ ہے کہ اب جو نئی جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو لانگ ٹرم یا ہائی ڈوز میں میٹفارمن دینی ہے تو آپ شروع سے وائٹامن B12 دینا شروع کر دیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ ایک یہ طریقہ استعمال کر سکتے. دوسرے وہ پیشنٹ جو کہ لانگ ٹرم یعنی کہ لمبے عرصے کے لیے 5 6 7 سال سے میٹفارمن کے اوپر ہیں تو چاہیے کہ آپ ان کے وائٹامن B12 لیول کروا لیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. لیکن یہ کہ آپ 7 بھی شروع کر سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو پریگنینسی والی فیمیلز ہوتی ہیں ان کی جو شوگر ہوتی ہے وہ 2 سال یا 3 سال اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی. تو اس لیے یوزلی ہم کیونکہ فولک ایسڈ پیشنٹ کو آلریڈی شروع کرا چکے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو شروع کرائیں یا نہ کرائیں. کوئی اتنا اس کے بارے میں کوئی ADA جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن ہے وہ کچھ خاص اس بارے میں کہتی نہیں ہے. ڈاکٹر نوید شہزاد, آپ نے بہت ساری معلومات ہمیں دیں, اور یہ فرمائیے گا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان کو کیا باقی پاپولیشن پریگننٹ خواتین سے بلڈ پریشر کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ ہاں, کیونکہ اس میں باڈی میں ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ویسے بھی پریگنینسی کے دوران تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جو گائیڈ لائنز ہیں ہماری جو ADA وغیرہ ہے وہ یہ کہتی ہوتی ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ بھی رکھیں تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اگر بلڈ پریشر زیادہ رہے گا تو اس سے پیچیدگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پری ایکلمشیا. ٹھیک ہے, ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکلمشیا اور پری ایکلمشیا. ایکلمشیا میں یہ سوجیں ہوتی ہیں, پروٹین نکلنی شروع ہوتی ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, اور جھٹکے جب لگتے ہیں تو ایکلمشیا. تو ہم نے ہائی شوگرس کو بھی کنٹرول رکھنا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول, اور کوشش کریں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیس دین 130/80, لیکن کچھ فیمیلس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 160 تک بھی ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر. اب فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرنا ہے اور کچھ دوائیاں ایسی دینی ہیں جن سے حمل جو ہے اس پہ بلڈ پریشر میں یہ اہم ہے کہ ہم جو روٹین میں دوائیاں استعمال کرتے ہیں AS یا ARB جسے زیسٹرل کے نام سے آتی ہے, کیپوٹین کے نام سے آتی ہے, ریمی پیس, تو یہ والی دوائیاں حمل کے دوران جو ہے وہ استعمال کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس کے جو ہے مضر اثرات ہوتے ہیں بچے کی صحت کے اوپر. تو اس لیے وہ والی دوائیں جو کہ حمل کے دوران فائدہ مند ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, جس میں مختلف ہیں جو عام طور پہ گائنیکالوجسٹ ایلڈومیٹ لکھتی ہیں, لیبیٹولول لکھتی ہیں, ٹھیک ہے, ایڈلیکٹ وغیرہ لکھتی ہیں. یہ سیف ہیں, جو کیلشیم چینل بلاکر یا بیٹا بلاکرز ہیں یا الفا بلاکرز ہیں, تو یہ ہمارے لیے سیف ہیں پیشنٹس کے لیے نا, تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز کو کیسے کنٹرول کریں حمل کے دوران؟ حمل کے دوران یہ ہے کہ جو میجورٹی آف دا فیمیلز ہیں جو 50% ہیں وہ اگر اورل لے رہی ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے گلوکوفیج آپ ہائی ڈوز میں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر اس کی شوگر کنٹرول ہے, ساتھ میں وہ سیر کر رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے میٹھے کا بھی خیال رکھ رہی ہے کہ وہ میٹھا نہیں لے رہی. اگر خدا نہ خاصا شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ انسولین کے اوپر چلے جائیں, وہ بیسٹ ہے, جو بیسٹ ہے انسولین. پھر انسولین میں جو پری مکس انسولین ہے ان کی کوئی اچھے اتنے ٹرائلز نہیں ہیں. پری مکس جو پہلے سے مکس کی ہوئی ہے, ہاں مکس ہوتی ہے, وہ تیر بہدف نہیں ہوتی. ہاں, تیر بہدف نہیں, اس سے اچھا کنٹرول بھی نہیں آتا پھر, کیونکہ آپ کو جتنی چاہ رہی ہو اس کے اوپر ٹرائلز بھی کم ہیں. ٹھیک ہے, جو NPH ہے وہ سب سے سیفسٹ ہے. اسی طرح جو تھوڑی دیر کے لیے انسولین جو عمل کرتی ہے 4 سے 6 گھنٹے والی یا 3 سے 4 گھنٹے والی, جیسے ریگولر ہے, لسپرو ہے اور ایسپارٹ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کی بات کی تھی کہ لسپرو اور ایسپارٹ جو ہے وہ زیادہ اب ریکمینڈ کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4 آورز میں اپنا میکسیمم افیکٹ کر کے وہ جو پوسٹ میل جو ہے کھانے کے بعد جو شوگر بڑھتی ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جو لمبی دیر کے لیے انسولین ہے اس میں سے جو ٹرائل ہیں سب سے زیادہ وہ پھر لیویمر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ڈیٹیمر جسے جس کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر ہیں. ہو سکتا ہے مستقبل میں جو ہے وہ اور بھی دوائیوں کے اوپر ٹرائلز آ جائیں. ڈاکٹر نوید, یہ جب حمل مکمل ہو جاتا ہے, زچگی ہو جاتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور جن ماؤں کی اس دوران حمل کے دوران شوگر ہائی رہی ہو, بچہ دوران پیدائش میں کیا پرابلم آ سکتی ہیں, اور بعد میں کیا بچے کی شوگر لو بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جتنی ہم دوائیاں دیتے ہیں میجورٹی جو ہے جو انسولین وغیرہ یہ پلیسینٹا کراس کر جاتی ہیں. جب یہ پلیسینٹا کراس کریں گی
تو وہ بچے میں شوگر کم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوران زچگی مطلب جو حمل کے دوران بچوں کو میں نے آپ کو بتایا مختلف مسائل ہو سکتے ہیں. دل کے مسائل ہو سکتے ہیں, دل کے وال کا مسئلہ ہو سکتا ہے, دل کی دیواروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, حرام مغز کے مسائل ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ تھائرائڈ کے مسئلے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ جلد کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے بہت سارے مسائل ہیں جس سے بچے کو گزرنا. پھر ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی شولڈر ڈسٹوشیا کی, کہ اگر بچہ جو ہے وہ زیادہ وزن میں بڑا ہے, 5 kg کا بچہ ہے, 5 کلو گرام کا, تو وہ پھر کیا ہے کہ نارمل ڈیلیوری پاسبل نہیں ہوتی. اس کی جو پیدائش کے وقت پوزیشن بنتی ہے جس میں ہیڈ فرسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ڈائبٹیز میں یہ ہے کہ فیمیل جو ہے اس میں یہ کہ ارلی پری ٹرم لیبر کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کا سائز بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور پہلے سے دردیں اٹھنا شروع ہو سکتی ہیں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. دوسری اہم چیز یہ کہ اس جو اگر ڈائبٹیز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے, تو اس میں ٹرائل آف لیبر یعنی کہ لیبر مطلب جو دردیں اٹھنا ہے وہ پہلے سے نہیں کر دینا چاہیے. مطلب جیسے لوگ کہتے ہیں نا 37 ویکس کے اوپر ہی سیکشن کر دیں ہم, تو 39 ویک یعنی کہ 29ویں ہفتے تک پریگنینسی کو کنٹینیو کریں. اگر جو ہے وہ دردیں نہیں آتی یا بچے کا سائز بڑا ہے تو پھر آپ اس کے لیے سیزیرین سیکشن کے لیے یا سی سیکشن کے لیے جا سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب ٹیک ہوم میسج کیا ہے ان تمام ماؤں کے لیے جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں, جو خواتین شادی شدہ ہیں اور ماں بننا چاہتی ہیں, پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں اور ڈائبیٹک ہیں؟ واٹ از ٹیک ہوم میسج؟ ٹیک ہوم میسج جو سب سے کہ اپنی بیماری سے لڑنا سیکھیں. اس کو یہ نہ سمجھنے کہ کیونکہ مجبوری ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اور اس کو بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ بیماری کے اوپر حاوی رہیں اور اپنے جو ہے وہ زندگی نارمل طریقے سے گزاریں. اگرچہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ مشکل آگے سے آسانی کے باعث بھی بنتی ہے, کیونکہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوں گے تو گھر میں خوشی ہوگی, خوشحالی ہوگی. تو اس لیے چاہیے کہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ لڑیں, بجائے یہ نہیں کہ لوگوں سے لڑنے میں بیزی ہوں کہ ہمیں بیماری نہیں ہے, ہماری شوگر کنٹرول ہے, ہمیں پہلے شوگر نہیں تھی ابھی ہوگی. تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنی بیماری کو بیماری کے طور پر لیں اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لڑیں اور بیماریوں پر حاوی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اس میں انسان کو ہمت دیتا ہے اور اسے ہمت کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کوئی حمل کے دوران اور کوئی ضروری بات جو مجھ سے پوچھنا رہ گئی اور آپ بتانا, یا وی ہیو کورڈ ایوری تھنگ؟ آلموسٹ ہم نے اس میں ساری چیزیں کر لی, لیکن یہ ہے کہ جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کا رول بڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں گے, ہم دیکھ رہی ہیں نا, ہم دے رہے ہیں, اور اس کو بتائیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے, مطلب ایک ٹیم ایفرٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر, وہ زیادہ اہم ہے. ڈائبٹالوجسٹ سے اگر تال میل رکھا جائے حمل کے دوران, ایک ڈائبیٹک رکھے تو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اس میں فائدہ مند ہوگا, کیونکہ دیکھیں جو بیماری جو دیکھتا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پری ایمپٹیو اپروچ پہلے سے کیا سوچا ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ اجاگر ہو تو ہم اس کا حل کریں, اگر پہلے سے مسئلہ ہو تو ہمیں اس کو پہلے سے ہی اس کا حل سوچ کے رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگرچہ ہمارے آج کے پروگرام کے مجھے نہیں معلوم کہ پورے دائرہ کار میں یہ ہے یا نہیں, یا میں صرف چاہوں گا کہ آپ اس کو ٹچ کریں. کچھ خواتین کو پریگننٹ ہونے میں پرابلمز ہوتی ہیں, فرٹیلیٹی میں پرابلمز ہوتی ہیں, حمل نہیں ٹھہرتا اور ان کے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, جیسے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں ہارمونز کی, پیچوٹری سے یا کہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیے. اچھا, جو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے جس میں اس کا بیسیکلی اس میں ٹریٹمنٹ جو سب سے اہم ہے وہ وزن کا کم ہونا ہے. دوسرا یہ کہ میٹفارمن ہے, آپ یعنی کہ گلوکوفیج دے سکتے ہیں اور ہائی ڈوز میں دیں, ٹھیک ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی باقی چیزیں کیسی ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس کو ایکنی ہے, ہرسوٹیزم ہے, مطلب چہرے پہ بال زیادہ ہو رہے ہیں, پھر فرٹیلیٹی کے لیے ڈفرینٹ دوائیں ہیں جو ہم ان میں ٹرائلز دے سکتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز اس میں ہوگی جو ہارمونل ایشو میں جو پی سی او سب سے بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے, اور مے بھی ہم کہیں فیوچر میں اس کے اوپر ایک آدھا پروگرام بھی کریں, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ وزن کا کم ہونا فیمیلز کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اف ایوریج آن ایوریج, اور ان کے ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے پی سی اوز والوں کے ساتھ, یہ بڑا ہے, اور ارلی ایج میں بھی ہو سکتی ہے, 18 19 20 سال کی عمر ہے. وہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, اپنی انسولین کام نہیں کر رہی. اگر پیشنٹ وزن کم کر لے 15 سے 20 کلو اپنے بیس لائن سے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مینسٹرل ریگولیرٹیز بہتر ہو جائیں اور وہ ڈائٹ اور لائف سٹائل کے اوپر ساری عمر گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر نوید شہزاد بہت شکریہ, آپ نے بہت کام کی باتیں تھوڑی سی جو ہے مدت میں, اور تھوڑا سا ہٹ کے ہے یہ ٹاپک, ہم تو ویسے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, مگر یہ جو آپ نے جیسٹیشنل ڈائبٹیز
اور جو خواتین کو ڈائبٹیز ہیں ان کو جب حمل ٹھہرتا ہے. اس پہ جو آپ نے پروگرام تینوں کیے ہیں یہ سیریز بہت زبردست ہے. مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ Thank you. خواتین حضرات, ڈائبٹیز پاکستان کی اس فیس بک پیج سے ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور پہ ہماری پوری ٹیم ڈائبٹالوجسٹ کی, کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ کی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اینی ٹائم یو کین کانٹیکٹ اس. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آج کا جو لائیو پروگرام ہے اس میں ڈاکٹر نوید شہزاد سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے, اپنی پریکٹس میں سے, بزی پریکٹس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور جو آپ کی کوئریز ہیں ان کو بھی پلیز دیکھیں اور ریلیونٹ جو ہے پھر ہمیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں جو کیوریز اور جو کویسچنز لوگوں کے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تاکہ لوگوں کو. ویری تھینک یو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.